بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ساتھیو، اسلام نے مسلمانوں کے آپس کے تعلق کو اخوت اور بھائی چارگی سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر اس چیز کے اوپر بہت زور دیا ہے کہ جس کی وجہ سے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے، بھائی چارگی کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے، اور ہر اس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اس برے افعال کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے کے اندر بے چینی اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، کہ آپس میں حسد مت کرو، حسد مت کرو۔ حسد کی تعریف کہ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، یا اس کو نعمتیں دی ہے، تو ایک دوسرے مسلمان کے دل میں یہ بات ہرگز نہیں آنی چاہیے کہ اس مسلمان سے یہ چیزیں ختم ہو جائے اور اس کو وہ مل جائے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کے پاس نعمتیں ہیں، مال ہے، اولاد ہے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر، ان کے مال کو دیکھ کر انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جانا کہ یہ چیزیں اس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت قبیح اور بہت ناپسندیدہ عمل ہے، اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور ایک بار تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، ختم کر لیتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ کیوں؟ جب ایک انسان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دوسرے مسلمان بھائی کو جو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو نعمتیں دی ہے، کہ یہ نعمتیں اس سے ختم ہو جائے، چھن جائے، تو پھر ہمیشہ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے نتیجے میں دوسرے کے دل میں بھی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے دل میں تو پہلے سے ہی نفرت موجود ہے۔ تو یہ ایک ایسی گندی، ایک قبیح عمل ہے کہ جس سے معاشرے میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے، ایک خاندان میں بھی جو ہے وہ فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور دو مسلمان بھائیوں کے دلوں میں بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَا تَنَاجَشُوا، کہ ایک مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کی خاطر قیمت میں اضافہ مت کرواؤ۔ بڑی عظیم بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی بازار جاتا ہے اور کوئی چیز خریدتا ہے اور دکاندار سے وہ بھاؤ کرتا ہے اس چیز کی قیمت کے حوالے سے، تو ایک دوسرے مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے
کہ وہ اس چیز کی قیمت بڑھانے کے واسطے وہ اس دکاندار سے کہے کہ میں اس سے زیادہ کی خریدتا ہوں، زیادہ خریدنے کی وہ نیت کرے کہ میں اس سے زیادہ قیمت پر خریدتا ہوں، تاکہ وہ پہلا بھائی اس کو اور زیادہ قیمت پر خرید لے اور اس کے خریدنے کا ارادہ نہ ہو۔ یہ ایک بہت قبیح عمل ہے اور ایک حرام اور ایک ناجائز عمل ہے کہ ایک انسان ایک چیز خریدنے کا ارادہ بھی نہ ہو اور پھر بھی وہ دکاندار سے کہے کہ میں اس چیز کو زیادہ قیمت پر لوں گا تاکہ دوسرا مسلمان بھائی اس سے زیادہ قیمت کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو جائے اس کو خریدنے کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ اس سے ایک تو چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہے، ایک مسلمان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔